خدا فاطمہ، جن کے صدقے میں سب کچھ بنا فاطمہ، جن کے صدقے۔ بے نمازی کی نحوست سے گھر میں بے برکتی کا انجام دیکھیے۔ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں، خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں۔ آج ہماری اکثر مائیں اور بہنیں اپنی مفلسی اور غریبی کا رونا روتی ہیں اور یہ شکوہ کرتی نظر آتی ہیں کہ گھر میں پیسہ روپیہ کمائی میں برکت معلوم نہیں ہوتی، بلائیں اور مصیبتیں پیچھے نہیں چھوڑتی، وغیرہ وغیرہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ مگر میری ماں بہنیں کبھی یہ سوچنے کی زحمت نہیں کرتی کہ گھر میں بے برکتی اور نحوست کی آخر وجہ کیا ہے۔ تو یاد رکھیے، جب آپ یہ سوچیں گی تو یہی جواب ملے گا کہ اے غفلت پیشہ خاتون، جب تیرے گھر کا گھر سب بے نمازی اور خدا و رسول کا نافرمان ہے تو آخر تیرے گھر میں، تیرے مال میں اور تیری دولت میں برکت کہاں سے پیدا ہوگی؟ لہٰذا جب تک تو اللہ و رسول کی نافرمانی سے باز نہیں آئے گی، جب تک پنجگانہ کی پابندی نہیں کرے گی، رمضان کے روزے نہیں رکھے گی، شریعت کے احکام پر نہیں چلے گی، تمہارے گھر میں برکت نہیں آ سکتی، رحمت کی برسات نہیں ہو سکتی، اطمینان و سکون اور عافیت نہیں مل سکتی۔ لہٰذا آئیے اسی زمن میں ایک واقعہ آپ کو سناتی ہوئی چلوں، جسے سن کر شاید آپ غفلت سے باہر آ جائیں اور نماز و شریعت کی پابند ہو جائیں۔ تو واقعہ کیا ہے سماعت فرماتی چلیں۔ ایک آدمی سرکار غوث اعظم بڑے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، حضور میں بڑا پریشان آدمی ہوں، غربت میں چاروں طرف سے اپنے شکنجے میں کس رکھا ہے، حضور میں اپنی تکلیف اور غم کے مداوع کے لیے آیا ہوں، لہذا دستگیری فرمائیے، کوئی تعویذ یا نسخہ ہی دے دیجئے تاکہ میری غربت اور گھر کی نحوست دور ہو جائے۔ حضور میں بھی نماز پڑھتا ہوں اور میری بیوی بھی نماز پڑھتی ہے اور میں کماتا بھی ہوں، پھر بھی کوئی برکت نہیں ہوتی اور پورا گھر نحوست کی لپیٹ میں ہے۔ سرکار غوث اعظم نے اس کی فریاد سن کر اپنی آنکھیں بند کی اور کوئی دعا اور تعویذ یا نسخہ دینے کے بجائے بس اتنا فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر کے دروازے پر ایک پردہ لٹکا دو۔ وہ انسان سوچنے لگا، ہائے اللہ یہ کیسی تعویذ ہے، مگر چونکہ بڑے پیر دستگیر کا فرمان تھا اس لیے وہ گیا اور اپنے گھر کے صحن والے دروازے پر جو اب تک بغیر پردہ تھا ایک پردہ لٹکا دیا۔ پردہ لگاتے ہی آہستہ آہستہ پریشانی دور ہونے لگی، نحوست کا خاتمہ ہونے لگا، برکت لوٹنے لگی اور وہ خوشحال و مالدار ہو گیا۔ چنانچہ ایک تحفہ لے کر سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا اور سلام و خیریت کے بعد پوچھا، حضور یہ تو بتا دیجئے کہ آخر اس پردہ لگانے میں کون سی حکمت تھی کہ میں آج الحمدللہ بڑا خوشحال ہو گیا ہوں؟ تو سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ اے انسان سن، نحوست و مفلسی کی وجہ یہ تھی کہ تیرا گھر لبے سڑک یعنی روڈ کے کنارے ہے اور اس راستے سے روزانہ کئی بے نمازی انسان کا گزر ہوتا ہے۔ اسی طرح بے نمازیوں کی نحوست بھری نگاہیں روزانہ تیرے آنگن میں پڑتی تھیں، چنانچہ ان بے نمازی انسانوں کی نظر کی نحوست کی وجہ سے تمہارے گھر سے بے برکت دور ہو گئی تھی اور تم پریشانی کے شکار ہو گئے تھے، اور اب جب کہ تم نے دروازے پر پردہ لٹکا دیا ہے ان کی نگاہیں تمہارے آنگن اور گھر پر پڑنے سے رک گئیں، اس وجہ سے برکتیں دوبارہ لوٹ آئی ہیں اور تم خوشحال ہو گئے ہو۔ حاضرین محفل ذرا سوچئے تو صحیح کہ جب بے نمازی کی نحوست کا عالم یہ ہے کہ اگر اس کی نظر کسی کے گھر آنگن پر پڑ جائے تو برکت روٹھ جائے اور خوشحالی منہ پھیر لے، تو جس کے گھر میں سب کے سب بے نمازی ہوں آخر اس گھر میں رحمت اور برکت کیسے آ سکتی ہے؟ آج گھر کا گھر بے نمازی نظر آتا ہے، ماں بے نمازی، بیٹی بے نمازی، شوہر بے نمازی اور اولاد بے نمازی، بھائی بے نمازی، غرض کی آج خاندان کا خاندان اور گھر کا گھر نمازیوں کا اکھاڑا اور اڈا بنا ہوا ہے۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے، سفینہ اپنا کنارے سے لگ بھی سکتا ہے، سفینہ اپنا کنارے سے لگ بھی سکتا ہے، ہوا کے رخ پہ چلو بادباں بدل ڈالو، ہوا کے رخ پہ چلو بادباں بدل ڈالو۔ لہٰذا اے میری ماں اور بہنوں،
खुशहाली चाहती हो तो नमाज पढ़ो, कामयाबी चाहती हो तो नमाज पढ़ो, अल्लाह व रसूल की रजा चाहती हो तो नमाज पढ़ो, कब्र में रोशनी चाहती हो तो नमाज पढ़ो, जन्नत में जाना चाहती हो तो नमाज पढ़ो, दोज़ख की आग से बचना चाहती हो तो नमाज पढ़ो, अपनी आरजुओं की तकमील चाहती हो तो नमाज पढ़ो, मदीना मुनव्वरा में हाजिरी की आरजू रखती हो तो नमाज पढ़ो, औलाद को फरमा बरदार देखना चाहती हो तो नमाज पढ़ो। कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, जब बुढ़ापा आ गया कुछ बात बन पड़ती नहीं, जब बुढ़ापा आ गया कुछ बात बन पड़ती नहीं। तो मेरी इस्लामी माओ और बहनों, आज मैं आपको नमाज की दावत देना चाहती हूँ। आज इस इज्तिमा में आप हमसे वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह अब से 5 वक्त की नमाजें पढ़ेंगी, और जो माएँ और बहनें नमाज की पाबंद हैं, अल्लाह उनको और खुशू व खुजू से नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।